منا منا کے نشر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جب پاکستان کا معاہدہ ہو رہا تھا تو بھارت اور عمران نیازی دونوں ایک پیج پر تھے۔ بھارت بھی چاہتا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ نہ ہو اور پاکستان دیوالیہ ہو جائے، اور عمران نیازی ملک کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کے ذریعے کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹوٹ جائے۔ آج بھارت بھی پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف کیمپین کر رہا ہے، اور عمران نیازی بھی آئی ایس آئی کے خلاف اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ بھارت اور عمران نیازی ایک پیج پر ہیں۔ میں پاکستان کے ہر نوجوان کو، ہر شہری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچے کہ یہ شخص جو آج تک اپنے 4 سالوں کا حساب پیش نہیں کر سکا، کسی تقریر میں یہ نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کہے کہ 4 سالوں میں میں نے کیا کیا ہے۔ 4 سالوں میں ملک کو اجاڑا تھا، ملک میں مہنگائی پیدا کی، ملک میں بے روزگاری پیدا کی، ملک کو قرضوں کے اندر جکڑ دیا، اور آج وہ پاکستان میں آزادی کی تقریریں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈسکا کے اندر الیکشن چرایا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ فورن فنڈنگ کے اندر بیرون ملک سے پاکستانیوں کے پیسے چرائے اور جعلی اکاؤنٹوں کے ذریعے ہڑپ کیے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ توشہ خانہ سے گھڑیاں چرائیں، کراکری چرائی، عطر چرائے، کوئی جواب نہیں ہے۔ دوسروں کو جو چور کہتا تھا، آج گلی گلی محلہ محلہ اس کو گھڑی چور کے نعرے سننے پڑ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ عمران نیازی ہمیں چور اور ڈاکو کہتا ہے، الحمدللہ عدالتوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے خلاف جھوٹے الزامات تھے، لیکن عمران نیازی کے خلاف عدالتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے فورن فنڈنگ کی بھی چوری کی، اور اس نے گھڑیوں کو بھی چرایا، اور اس نے غیر ملکی تحفوں کو بھی چرایا، اور کوئی چیز سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائی۔ تو جو شخص صبح سے شام تک جھوٹ بولے، قوم کو تقسیم کرے، قوم میں نفرت اور زہر گھولے، وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم سب کو مل کر اتحاد کے ساتھ اس ملک کو معاشی مسائل سے نکالنا ہے، اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اور مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کو مضبوط کیا ہے، پاکستان میں ترقی کے منصوبوں کو کامیاب کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون پاکستان کو جیسے ایٹمی طاقت بنایا تھا، ویسے ہی معاشی میدان کے اندر ایک ایٹمی طاقت بنائے گی۔ وزیر اعظم جب چین جا رہے ہیں، اور چین کا دورہ بڑا اہم ہے چونکہ چین کے صدر تیسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں، اور اس انتخاب کے بعد پاکستان کو انہوں نے اعزاز دیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم پہلے غیر ملکی سربراہ ہوں گے جن کو چین کے صدر ملیں گے۔ 11ویں جے سی سی پیک کی میٹنگ 27 تاریخ کو ہوئی، جس کی میں نے صدارت کی، اور ہم نے سی پیک کو دوبارہ زندہ کرنے کے فیصلے کیے، دوبارہ تیز کرنے کے فیصلے کیے۔ جب بھی چین اور پاکستان کے تعلقات میں گرم جوشی آتی ہے، ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے، عمران خان دھرنے اور لانگ مارچ لے کے اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے میدان میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے؟ یہ پاکستان کو کہاں لے کر جانا چاہتا ہے؟ اس کے لیے کوئی دانشور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی تو اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اور میں عمران خان کے حمایتیوں کو
ضرور کہوں گا آپ نے دیانتداری کے ساتھ یہ سوچا تھا کہ یہ شخص نیا پاکستان بنانا چاہتا ہے، یہ شخص پاکستان میں شاید تبدیلی لانا چاہتا ہے، لیکن یہ شخص بہروپیہ ہے، اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ پاکستان دشمنوں کا اعلی کار ہے، یہ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو اس ملک میں کامیاب کرنے کے لیے انتشار پھیلا رہا ہے، قومی اداروں کو بے توقیر کر رہا ہے۔ اس کا راستہ روکنا پاکستان کو بچانے کے مترادف ہے، اور ہم عمران خان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر ہماری سلامتی کے ساتھ کھیلے، ہمارے اس ادارے کی بے توقیری کرے جس کے جوان اور افسر روزانہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے عمران خان ملک کے قومی اداروں کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان کے بیانات پر ہمارے دشمن خوشی منا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عمران نیازی اور بھارت ایک پیج پر ہیں۔ عمران خان ہر ادارے کو بے توقیر کر رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔